قرآن کریم فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے یہ بات بتلا دیجئے، یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکی جھکی نیچی رکھیں، شرم و حیا اس کے اندر رکھیں۔ کیا ہوگا اس سے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور یہی تمہارے لیے زیادہ بہترین چیز ہے، مزکہ بنانے والی، انسان کو مجلہ بنانے والی، انسان کے دل میں دوسروں کے لیے رعب اور دبدبہ پیدا کرنے والی، اور ایمان اور اسلام کی اس عمل پر، اس مسئلے پر عمل کرنے کی وجہ سے دل کو روشن کرنے والی چیز ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور دوسری ہی آیت میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، یہ پہلی جگہ اس طریقے سے اسلوب قرآن کریم اختیار کرتا ہے کہ مومن مردوں کو الگ متوجہ کر رہا ہے اور مومنہ عورتوں کو الگ متوجہ کر رہا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے اور کتنا انسان کی اپنی زندگی میں برکتوں کے لیے اور اس کے دل کو مزکہ، مجلہ اور روشن اور منور کرنے کے لیے کتنا زیادہ قیمتی عمل ہے کہ قرآن کریم مردوں کو الگ توجہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مومن مردوں سے الگ حکم دے دیجئے کہ وہ آنکھوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں سے الگ حکم فرمائیے۔ قرآن کریم میں کوئی ایک لفظ بھی، کوئی ایک حرف بھی زائد نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات میں پوری کائنات کی تخلیق کو قرآن کریم بیان کرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات میں اتنی ٹیکنالوجی، اتنی ترقی اور اتنی کامیابیاں جو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بتا رہا ہے، یہ ساری کی ساری ترقیوں کو قرآن کریم صرف ایک لفظ میں بیان کر کے، ایک لفظ میں بیان کر کے آگے چلے جاتا ہے۔ تو جب اتنا زیادہ شارٹ کٹ میں قرآن کریم بیان کرتا ہے، تو جب یہ مسئلہ آیا حیا اور پاک دامنی کا، تو قرآن مردوں کے لیے الگ حکم فرماتا ہے اور عورتوں کے لیے الگ حکم فرماتا ہے۔ یہ آیتیں دونوں جس طریقے سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ قرآن کریم کی دونوں آیتیں یہ انسان کے دل کو سنوارنے کے لیے، اس کے دل کو روشن کرنے کے لیے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام جو دنیا میں آئے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ ذمہ داریاں دے کر، ان ذمہ داریوں میں قرآن کریم نے جہاں کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، بشیرا و نذیرا فرماتا ہے، جہاں کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذمہ داریوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر ایک تذکرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے دلوں کو مزکہ اور مجلہ بنانے کے لیے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ یتلو علیہم الکتاب ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، بار بار قرآن کریم فرماتا ہے قرآن پڑھ کر سنائیں گے، اس کی تلاوت کیسا کرنا ہے، اس کے اوامر پر کیسے عمل کرنا ہے، اس کے نواہی سے کیسے بچنا ہے، یہ ساری ذمہ داریوں میں مومن اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے دلوں کو کیسے مزکہ اور مجلہ کرنا ہے، کیسے ان کے دلوں پہ اتنا زیادہ عمل کرنا ہے کہ وہ اتنے صاف ستھرے ہو جائیں اور اتنا ان کے اندر آئینے کی طرح ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں پر بسنے کی جگہ ہو تو وہ کس قابل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک چیز وَيُزَكِّيهِمْ، اور اسی کو قرآن کریم بیان کرتا ہے ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا عمل ہے، مقصد اصلی ہے، اس کو اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو سارے اعمال کے ساتھ، سارے فرائض کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل یہ ہے جو ایک مومن مرد کے لیے اور نوجوان مردوں کے لیے اور ایک مومنہ عورت کے لیے اور نوجوان لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ بڑا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی وہ عمل ہے شرم اور حیا، ذالک ازکا لہم، کہ تمہارا دل مزکہ ہو جائے گا۔
بہت سارے نوجوان یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ مفتی صاحب نمازوں میں دل نہیں لگتا، جب رکعت باندھتے ہیں تو دل پھر کہیں اور چلا جاتا ہے، ساری گھر کی فکریں نماز ہی میں آتی ہے، کوئی نعمت اللہ کی جانب سے ملے تو اس کی خوشیاں نماز ہی میں چلتی ہوئی آتی ہیں، دوڑتی ہوئی خوش کراتی ہیں، اور اگر کوئی غم ہو فکر ہو تو وہ نماز ہی میں ستاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، یا پھر ہم بیٹھ بھی جائیں تو بہت تیزی سے ہم ختم کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے دعا کرنے کا کوئی اور ہمارے پاس اب ویسے بھی ہفتے بھر میں نہیں مانگتے، لیکن جمعے کا دن آئے اس وقت بھی آنسو نہیں بہتے اللہ کے سامنے۔ کھلانے والا، پلانے والا، جلانے والا، مارنے والا، پیدا کرنے والا، ساری کی ساری پیدا ہونے سے پہلے سے مرنے کے بعد تک کا انتظام کرنے والا، اس کے سامنے دو آنسو بہانے کی توفیق نہیں ملتی، اور قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نمازیں نہیں ہوتے، اور نیک اعمال کی عبادت نہیں ہوتی، کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ تو اس کا ایک واحد عمل جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے وہ یہی ہے، وہ یہی ہے شرم اور حیا، آنکھوں کا پردہ۔ آنکھوں کے پردے سے انسان کو بصیرت کے ساتھ ساتھ، بصیرت کہا جاتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، بصارت بھی انسان کو ملتی ہے، وہ دل سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی تقویت اور ایسا مزکہ بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ لوگ اس کے پاس فیصلے کروانے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قریبی بندہ وہ بن جاتا ہے کہ لوگ اس کے پاس قطار میں کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رعب اور دبدبہ ایسا پیدا کرتا ہے کہ کوئی اور غیر اس کی طرف آنکھ اٹھانے کے لیے تھراتا ہے، کانپتا ہے، اور ہزار مرتبہ سوچتا ہے کہ ایک ایک بھی، جس کو کہا جاتا ہے صنف نازک، ایک ایک بھی پھر بہت ساروں کے اوپر جو ہے نا بھاری پڑ جاتے ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو نعرے لگتے ہیں تو پھر اس وقت انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ حیا اور پاک دامنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا عورتوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ حیا اور پاک دامنی پیدا کرنے کے بہت سارے انسان کے فوائد ہیں، ان میں سب سے بڑا جو آج نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کے لیے کافی ہے کہ انسان کا دل سنور جاتا ہے، سدھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے تھے مرد حضرات کے لیے، عورتوں کے لیے، اور قرآن کریم نے یوں ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ ایسا نہ سمجھے، کوئی ایسا نہ سمجھے کہ شاید میں اپنی مرضی سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے سجدے کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی کی پرسنل بک نہیں ہے کہ انسان یوں سمجھے کہ میں اگر حافظ قرآن بن گیا تو میں اپنی مرضی سے بن گیا۔ نہیں، میرے ماں باپ نے اور میرے اہل خاندان میں اوپر کسی نے ایسے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے نسل میں حفاظ اور علماء کو پیدا فرمایا۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ حیا اور پاک دامنی، کئی جو ہے نا کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اور کتابوں کے لکھنے والے یوں لکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ فرماتی ہیں ان کی والدہ محترمہ کہ میں نے ایسے حیا اور پاک دامنی کی حالت میں اپنی زندگی گزاری ہے کہ جب سے میں بالغ ہوئی تب سے لے کے مرنے تک میں نے کسی غیر محرم کی طرف نظر نہیں کی، اور جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر۔ یہ اس طریقے کا ماحول تھا حیا اور پاک دامنی کا کہ اس کے اثرات ایسے زبردست جو ہے نا مرتب ہوئے تھے کہ وہ زمانہ 1445 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے، بلکہ 40 سال آپ اسی میں رہے۔ کیسا زمانہ تھا؟ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، بالکل ننگ ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے پاس اس طریقے کا عمل ہوتا تھا، اگر کسی کو کچھ کپڑے پہن کر طواف کرنا ہو تو پیسے اور جزیہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ ایسے زمانے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بنا دیا کہ کبھی کسی کے سامنے جاتے تو وہ بڑی بڑی حکومتیں، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں، ایک غریب آدمی اور ایک پھٹے پرانے پیوند لگا ہوا آدمی بھی جب کبھی محلات میں پہنچتا تھا تو ساری اپنی دولت کے خزانے ان کے پیروں میں رکھ دیتا۔
ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، ساری اپنی دولت، وہ دولت کے بھوکے نہیں تھے، لیکن ترقیات کا زمانہ، ترقی کرنے کے لیے اور یہاں پر رہنا ہو، اللہ کی زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ایمان کی دولت ہے تو پھر سمجھ میں آئے گا، ورنہ یہ 60-70 سال کی زندگی میں ایمان کے اوامر پر عمل کرتے ہوئے اور نواہی سے بچتے ہوئے انسان زندگی نہیں گزارتا ہے تو مرنا ہے، آخر موت ہے، جتنی ہی زندگی انسان گزار لے پھر موت ہے، آخر آنکھ جب بند ہوگی تو سب چیزیں سامنے آ جائے گی۔ لہذا بہت بڑا عمل جو آپ کے سامنے آج بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اپنے اندر حیا اور پاک دامنی پیدا کریں، اپنے بچیوں کے اندر برقع اور حیا اور پاک دامنی ان کے اندر بھی پیدا کریں، اپنے نوجوانوں کے اندر حیا اور پاک دامنی پیدا کریں، اور اس بات کا درس گھر میں دیتے رہیں۔ یہ موبائل جس کو سیل فون کہا جاتا ہے، بار بار ذہن میں آتا ہے اس کو ہیل فون کیوں نہ کہہ دیا جائے، بچیوں کو دے دیا جا رہا ہے، بچوں کو دے دیا جا رہا ہے، ضرورت ہے، کالج سے آئے گی تو پھر ماں باپ کو اطلاع کرے گی کہ کہاں پر ہے، کیا ہے، ضرورت کی چیز ہے، تو وہ اطلاع ماں باپ کو کم ہی کرتی ہے، وہ دوسروں کو زیادہ اطلاع کرتی ہے۔ تو اس طریقے کے جو ہے نا ماحول بنتے ہیں، گھروں میں سیل فون دے کے بچوں کو جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کی اجازت باپ کو ہونا چاہیے گھر میں کہ وہ اپنے نوجوان لڑکے کے کمرے میں کبھی بھی انٹری کر سکے، بچیوں کے روم میں ماں کو اس بات کی اجازت ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی انٹری کر سکے۔ دیکھیں راتوں میں کیا ہو رہا ہے، حیا اور پاک دامنی کے خلاف اتنا عمل ہو رہا ہے کہ ماں باپ کے بھی باغی بچے ہو گئے ہیں اور کسی اور بڑے کا کوئی قدر لحاظ کچھ نہیں، بس صرف اور صرف عیاشی اور فحاشی اور عریانی کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے۔ اور یہ بہت بڑا اثر سیل فون کا ہے۔ آج تک زندگی میں پوری حیات اور پوری کی پوری جب سے دنیا بنی ہے آج تک کوئی ایسا آلہ، کوئی اتنا اچھا آلہ شیطان کو نہیں ملا ہوگا انسان کو گمراہ کرنے، جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے اور اپنی آنکھوں کی بدنگاہی کے لیے اور دل کو بدنما داغ دلانے کے لیے اور اپنی زندگی کو ایک کالا دھبا بنانے کے لیے اتنا اچھا آلہ ابھی تک شیطان کو نہیں ملا تھا جو فون کی شکل میں مل گیا ہے۔ بڑی آسانی سے انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے۔ لہذا فون جہاں تک کچھ فائدہ مند چیزیں ہیں، بہت سارا اس کا نقصان بھی ہے۔ نوجوان بچیوں کے لیے بھی ماں باپ اس بات کی فکر کریں اور اپنے اندر بھی حیا کا پردہ لائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی مرد زنا کرتا ہے یا پھر کوئی عورت زنا کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرضہ ہے دنیا میں، یہ قرضہ ہے دنیا میں، یقینی طور پہ یہ بات پکی ہے کہ اس کے گھر میں اس کی ماں سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، بیوی سے یا پھر اس کی بچیوں سے لیا جائے گا، اور اگر کچھ نہ بھی ہو، حدیث میں ہے در و دیوار سے ہی صحیح اس کے یہ اعمال سرزد کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اس بات کی فکر کریں کہ اپنے اندر حیا اور پاک دامنی پیدا کریں، حیا اور پاک دامنی کی اہمیت اپنے اندر پیدا کریں۔ جب کبھی کوئی غیر محرم کی تصویر اپنے سامنے آ جائے، نگاہوں کو جھکا لیا کریں، نگاہوں کو جھکا لے۔ آپ دیکھیں ایک آدھ دن اگر صرف اس پہ عمل ہوگا، صرف ایک ہی دن صبح سے شام تک، شام میں انالائز کریں، امیجن کریں، تھوڑا سا سونے سے پہلے غور کریں کہ میں نے آج اپنی نگاہوں سے کتنی غیر محرموں کو موقع ملا تھا دیکھنے کا، میں نے نہیں دیکھا، نہ فون میں دیکھا، نہ ہی چلتے ہوئے کسی کی طرف نگاہ اٹھائی، تو شام تک ایسا آنسوؤں کا ایک دلدل اللہ تبارک و تعالی آنکھوں میں بھر دیتے ہیں کہ پھر اس کو آہستہ آہستہ توفیق ہوتی ہے، وہ دوڑنے لگتا ہے۔ کسی نعمت کے ملنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں، کسی غم اور فکر پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے، اسے پھر اتنا مزہ اور لطف زندگی میں آتا ہے، اس کی زندگی اور کایا بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، برکتیں اس کے قدم چومتی ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہے۔ لہذا چھوٹا سا عمل بولنے میں ہے، کرنے میں بڑا عمل ہے، نفس پہ شاق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، امتحان تو ضرور ہوگا۔ آنکھوں کے سامنے جب کبھی ایسے سین اور منظر آ جائیں، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، شرم اور حیا پیدا کریں، دل مزکہ اور مجلہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔